قیامت کے دن ایک شخص میزان عمل پر موجود ہوگا، فرشتے اس کا نام اعمال تول رہے ہوں گے۔ ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ رکھے جائیں گے۔ جب ان کو تولا جائے گا، یہ سب کے ساتھ ہوگا کہ ہر شخص کے نام اعمال تولے جائیں گے، اور پھر اس حساب سے سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے کل قیامت کے دن وہ شروع ہوگا۔ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے پھر اسے سزا دی جائے گی، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بخش دے گا۔ سب کے نام اعمال تلے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت ہے، رحم دلی ہے۔ حضرت انس نے جب پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل قیامت کے دن ہمیں ڈھونڈنا ہو آپ کو تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو ان میں سے بعض سوال کرتے رہے حضرت انس، تو ان میں سے فرمایا کہ انس، جہاں میرے امتیوں کے نام اعمال تل رہے ہوں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گا، میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اور پھر حضرت انس نے پھر بات کی، حضور اگر وہاں ڈھونڈا وہاں نہ ملے تو پھر حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے انس پھر پل صراط پہ آ جانا، وہاں سے میری امت گزر رہی ہوگی، میں رب کی بارگاہ میں دعا کر کر اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا، میں وہاں کھڑا ہوں، تو میرے اور آپ کے نام اعمال تلنے ہیں۔ تو ایک شخص ہوگا، اس کے نام اعمال جب تولے جائیں گے تو اس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی۔ گناہ والا جو پڑلا ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ اب وہ حیران اور پریشان کھڑا ہوگا کہ اب تو مجھے سزا ملنی ہے، پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ اتنے میں بادلوں کی طرح سے ایک چیز آئے گی اور اس کے نیکیوں والے پڑلے میں کوئی چیز رکھ کر وہ سایہ دار چیز چلی جائے گی۔ جیسے ہی وہ سایہ دار چیز اس کی نیکیوں والے پڑلے میں کوئی چیز رکھے گی تو اس کا جو نیکیوں والا پردہ ہوگا وہ ایک دم سے بھاری ہو جائے گا اور گناہوں والا پردہ ہلکا ہو جائے گا۔ تو اب وہ حیران کہ ابھی تو میرے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں، اور یہ بادلوں کی طرح سایہ دار چیز آئی ہے، اب میری نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، گناہ کم ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرشتے پوچھیں گے، تجھے پتہ ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا، میں خود پریشان ہوں، حیران ہوں، یہ ہوا کیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، یہ وہ درود ہے جو دنیا میں تو محمد مصطفیٰ پہ پڑھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو میں اور آپ دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ قبر میں بھی کام آنا ہے اور حشر کے میدان میں بھی یہ اس درود نے کام آنا ہے۔ تو خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی درود شریف کثرت سے پڑھنے والا بنا دیں۔ اللہ قرآن مجید میں سے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہونا تو یہ بڑا آسان سا معاملہ ہے۔ کیسے آسان سا معاملہ ہے؟ بس اپنا موبائل رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے، اور جس کی مرضی آئے کسی کے بارے میں بھی وہ مذاق بنا دے، وہ ہے نا میمز جو بنتی، بس وہ آگے ایک بٹن ہی دبانا ہوتا ہے، بڑے آرام سے کسی کا جو مذاق ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو اس دل دکھتا ہے ہمارا، اور بسا اوقات ہماری نوجوان نسل
وہ آگے ایک شعر ہی جو ہوتا، اچھی باتیں ہم کرنے کا مزاج ہی نہیں رکھتے، یہ جو ہنسی مذاق والی ہوتی ہے نا، جن میں مذاق بن رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں آگے اتنی وہ ہوئی ہوئی ہیں، ان میں حدیث مبارکہ کا میں اور آپ مذاق اڑا، میں تو نہیں ہوں الحمدللہ، ہمارا معاشرہ اس میں مبتلا ہے۔ وہ اصل میں حدیث مبارکہ ہوتی ہے، کسی عالم دین نے بیان کی ہوتی ہے، اور اسے مذاق کے طور پر آگے وہ ہماری نوجوان نسل لگی پڑی۔ تو کسی کا مذاق اڑانا یہ اب کوئی مشکل ہے ہی نہیں، بڑا آسان سا کام ہے، اور اس گناہ میں شامل ہونا بڑا آسان سا، موبائل نکالو بس بنا دو اپنی جو اس چھوٹی سی عقل میں جو بات آنی ہے نا، بس وہ بنا کے ڈال دو، بس ختم۔ یہ سنیے یہ آیہ کریمہ کیا ہے، اور اللہ کے ولیوں کے حوالے سے عام بندے کو تو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں، کسی عالم دین کی طرح آپ پڑھ کر آئے نا، پھر اس کے بارے میں بات کریں۔ عام بندہ یار، عام بندہ عالم دین کا مذاق اڑا رہا ہے، عام سا بندہ، علماء کی اب کیا کہے، بندے کو اتنا سوچ لینا چاہیے یار، پہلے آپ اس بات کی تصدیق کروائیں پھر بات کریں، اور آپ کا لیول ہی نہیں ہے کسی عالم دین کا مذاق، آپ اس جتنا پڑھ کے تو آئیں، پہلے اس جتنا پڑھ کے تو آئیں۔ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو نماز میں سورتیں پڑھتے ہیں صحیح سے ان کو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں میاں، جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور وہ چیزیں سیکھتے ہیں نا، انہی کا پھر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں علماء دین کا۔ چھوٹے چھوٹے بندے جو علمی لحاظ سے بالکل چھوٹے سے، دینی لحاظ سے بالکل چھوٹے سے، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر علماء کی پگڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں۔ ان مولویوں کو کیا پتہ ہے، یوں اس طنزیہ طور پہ ان مولویوں کو کیا پتہ ہے، میاں آپ کو پتہ ہے پھر آپ ہی آ جائیں اس میدان میں، آپ ہی آ جائیں، کھڑے ہو جائیں پھر آپ۔ اور وہ کسی نے کہا تھی یہ بات، یہ میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں، تسلی ملتی ہے، کسی نے کہا تھا کہ دنیا میں نفرت کرنے والے بھی ہونے چاہیے، ہر کوئی پیار کی نظر سے دیکھے گا تو نظر بھی لگ جاتی ہے۔ یہ اچھا ہے علماء کے مخالفین ہوتے ہیں نا، تو علماء اللہ کے فضل و کرم سے نظر بس سے بچے رہتے ہیں۔ تو ڈریں اللہ کے ولیوں کے حوالے سے، ڈریں۔ رب نے قرآن مجید میں اپنے ولیوں کی شانیں بیان کی۔ یہ جو آیہ کریم ہے نا، رب اتنا فرما دیتا، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، لیکن رب نے کیا فرمایا، اللہ خبردار، پھر انا بے شک، دو تاکیدیں، اللہ رب فرما رہے، یہ رب بندوں سے فرما رہا ہے کیا، اللہ خبردار، کن سے فرما رہے، بندوں سے، خبردار، اللہ خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک یہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی چیز کا کوئی بھی خوف نہیں ہے اور نہ ہی کبھی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ خبردار اور بے شک، یہ بات فرما کے رب نے آگے اللہ ولیوں کی شان کو بیان کیا۔ اور ہمارا کیا مزاج ہے، بس وہ چند لائکس لینے کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے، سبسکرائبرز حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے ولیوں کے حوالے سے باتیں کہہ رکھی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی شخصیت کا نام ہے، چھوٹی شخصیت کا نام ہے۔ آپ ذرا ان کی سیرت کے حوالے سے مطالعہ تو کریں نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک آیت کی بیک وقت 14 تفسیر شیخ عبد القادر جیلانی بیان کیا کرتے تھے، اور آپ کے سامنے عام لوگ نہیں بیٹھا کرتے تھے،
بڑے بڑے علماء کاغذ قلم لے کر بیٹھا کرتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رب کا قرآن سنانے لگے تو ہم باتیں لکھیں گے، نوٹ کریں گے، اور دیکھیں مذاق بنایا۔ خدا رہا یار، رکیے ان کاموں سے، رکیے ان کاموں سے۔ بابا فرید کی بس وہی پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات کہی، بابا فرید چھوٹی شخصیت کا نام ہے، بابا بلے شاہ چھوٹی شخصیت کا نام ہے، میاں محمد بخش صاحب چھوٹی شخصیت کا نام ہے۔ میاں یہ چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، خوف کھائیں ان سے، خوف کھائیں، خوف کیا کریں اللہ کے ولیوں کے حوالے سے، خوف کیا کریں۔ اچھا، ہمارے ذہن میں یہ بھی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جو بندہ آیا ہے بس جسم سے روح نکلی، میاں بس وہ چلا گیا، بس اس کا معاملہ بند ہو گیا، چلا گیا ہے وہ تو مر کے مٹی ہو گیا۔ میاں آپ نے یہ نہیں سنا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا؟ یہ بات نہیں سنی آپ نے؟ سب پڑھیں میرے ساتھ، محبتوں کا اظہار فرمایا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات یاد رکھیے گا، درود شریف پڑھنے سے حضور کو کچھ ثواب نہیں پہنچنا، اس سے میاں میرے اور آپ کی گناہ معاف ہوتے ہیں، مجھے اور آپ کو ہی ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے ہونٹوں پہ ان کے صدقے سے درود آ جاتا ہے۔ ہاں تو پڑھا کریں، محبتوں کا اظہار ہر ادھر کی بات نہیں ہے، جدھر جائیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر پڑھ لیا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرے، جسم سے روح نکلی تو بس وہ جائیں گے، کچھ دنوں کے بعد، ہماری سائنس نے یہ بات کہی ہے، کچھ دنوں کے بعد کیڑے پڑتے ہیں اور وہ کیڑے ہی جسم کو کھاتے ہیں، کھا کر وہ کیڑے ہی اپنی بھوک سے کیا ہوتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ یہ تو عام لوگ ہوتے ہیں۔ واصف علی رحمہ نے ایک بات کہی تھی اور بڑی پیاری بات کہی تھی، جو دنیا سے محبت کرتے ہیں نا، دنیا کیا ہے؟ فانی ہے نا، ایک دن دنیا نے ختم ہو جائے، بقا کس کی ذات کو ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے۔ تو واصف علی رحمہ نے کہا تھا جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا فانی ہے، تو جو دنیا سے محبت کر کے جائے گا وہ بھی مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جو ساری زندگی رب رحمان کے راستے پہ چلے تو جب وہ اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو رب تعالیٰ اس کے نام کو بھی باقی رکھتا ہے، اس کے جسم کو بھی سلامت رکھتا ہے، سلامت رکھتا ہے اس کے جسم۔ یہ احباب بیٹھے ہیں، ایک عقلی دلیل ہے ہمارے علماء نے دی ہے۔ انڈا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا نا کہ قبر کے اندر کیسے بندہ زندہ رہ لیتا ہے، سوال آتا ہے نا؟ تو ہمارے علماء نے اس کا پیارا جواب دیا ہے کہ یہ جو انڈا ہوتا ہے، انڈا بالکل پیک ہوتا ہے نا، سوئی جتنا مورا بھی انڈے کے اندر ہوتا ہے نہیں ہوتا نا، لیکن چند دنوں کے بعد زندہ چوزہ اندر سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ نکلتا ہے نا، بالکل زندہ ہوتا ہے نا۔ اور اس حوالے سے چوزہ 24 گھنٹے بنا کھائے اور بنا پیے رہ بھی سکتا ہے۔ جب وہ چوزہ نکلتا ہے نا 24 گھنٹے بنا کھائے اور بنا پیے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یار جو رب بند انڈے کے اندر چوزے کو زندہ رکھ سکتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو بند قبر کے اندر زندہ نہیں رکھ سکتا؟ بابا فرید کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ جو ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ میاں ہم مریں گے تو چلے جائیں گے، یہ آخری بات اور پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ آخرت کے حوالے سے یہ جو دنیا ہے نا، یہ بڑی بے وفا ہے، بڑی بے وفا ہے۔ دیکھیں نا، کئی سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے دادا کی قبر کا نہیں پتہ، اپنے چچا کی قبر کا نہیں پتہ، اپنے کئی سارے ایسے بھی ہیں یار اللہ معاف کرے، کئی عرصے کے بعد جب وہ قبرستان میں ہوتے ہیں تو گورگن سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار میری ماں کی قبر تھی ذرا بتا تو صحیح ہے کہاں وہ؟ ایسے بھی لوگ، لیکن یار کتنے سال گزر گئے،
کسی سے پوچھیں یار شیخ عبد الجیلانی کی قبر کہاں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کہاں ہے، سارے کہیں گے نا بغداد شریف میں ہے، قافلہ بنا کر یہاں سے وہاں جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ دنیا میں لوگ اپنوں کی قبریں بھول گئیں، یہاں کئی سالوں کے بعد، عرصے کے بعد بھی لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کو نہیں بھولے۔ میاں پھر کوئی بات تو ہے نا اندر کی، کوئی بات تو ہے نا، پھر مانے نا یار اس بات۔ کبھی بھی کسی بھی اللہ کے ولی کی، یہ جو سوشل میڈیا میں جو ہو رہا ہے، کبھی بھی نہ یار کسی بھی اللہ کے ولی کا مذاق نہ اڑے۔ رب نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جس نے میرے ولیوں سے دشمنی رکھی میں رب ہو کر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بندے کا تو بیڑا غرق ہو گیا، پھر تو وہ تو گیا، کسی خاطر میں نہیں آئے گا، گیا وہ تو۔ پھر آپ اللہ کے ولیوں کی اس طرح سے مذاق اڑا کر آپ اللہ سے دشمنی لے رہے ہیں، اللہ سے دشمنی لے رہے ہیں۔ خدا کا خوف کھائیں، خدا کا خوف کھائیں۔ تو جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں انہوں نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، آخرت سے ان کا تعلق جوڑا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے تے کوئی جاوے، کس دی مجال محمد بخشا جیڑا اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ بابا فرید نے کہا تھا، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلا دنیا پھر قبر دی ڈھیری۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، مٹی دے ہیں تے مٹی دا ہو کر رہنا، ایمی کہاں دی بلیا بلے بلے، اج مٹی دے اتے کل مٹی دے تھلے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جن کے جانے سے جان جاتی ہے نصیر، کون چاہتا ہے یار میرا باپ مجھ سے جدا ہو جائے، کون چاہتا ہے میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے۔ کہا تھا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے، جن کے جانے سے جان جاتی ہے نصیر، ہم نے تو انہیں بھی جاتے دیکھا ہے۔ اور یہ آخری بات، اللہ کوئی ایسے اسباب بنا لے۔ پیر صاحب نے فرمایا تھا، جب مجھے غسل دے لو نا اور کفن جب پہنا دو تو کفر کی تنیاں منہ سے بند نہ کرنا اس وقت تک جب تک شہر مدینہ کی مٹی میرے منہ پہ نہ مل دے۔ تو یہ بات یار وجد میں لاتی ہے، یہ بات وجد میں لاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے؟ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ بس یہ پیغام دے رہا ہوں یار، سوشل میڈیا پہ جو تماشا بنا رکھا ہے اس سے باز رہیں۔ یہ ہمارے نوجوان ہیں، یہ ہمارے ہیں، انہیں آرام سے، پیار سے، محبت سے سمجھانا ہے۔ یہ درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔